اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام وہ واحد اسلام ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، چاہے کوئی ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی سارا دن ہی روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، اگر دین اسلام کو اپنانے والا نہیں ہے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جس بھی دین پر عمل کرے گا دین اسلام کو چھوڑ کر اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات پر عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ انجیل پر عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ زبور پر عمل کرنے والا ہو، چاہے اس کی من گڑت کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی صورت میں اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے نا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے اس کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا تو نیک عمل قبول ہوگا، نیک عمل اس کا کارآمد ہوگا، نیک عمل جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرے گا، کیونکہ نیک عمل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات اور بڑے اجر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پاکیزہ زندگی دے دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر یہاں پر پاکیزہ زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بڑا بہترین کر دیں گے، سکون والا کر دیں گے، اطمینان والا کر دیں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی مصیبت اس کی طرف نہیں آئے گی، ایسی زندگی میرا اللہ ان کو دے دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا اور عظیم الشان اجر دیں گے جو کچھ بھی وہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں نیک اعمال میں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے دین اسلام، قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کے علاوہ یہ کسی اور دین کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یبغون ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا،
اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات ایک اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، ایک اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھتی ہے، ایک اللہ کو اپنا رازق سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا طوعا و کرہا وإلیہ یرجعون، چاہے تو وہ فرما برداری کے ساتھ ہو یا زبردستی ہو، کسی بھی طرح ہو، لیکن میرے رب نے کیا کہا انسان کو، بندوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرا رب بتائے گا ان کو کہ میں نے تمہیں کھول کر بتایا تھا، دنیا کے اندر تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود تھا، میں نے تمہیں تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی بتایا، اور جن تک نہیں پہنچا قرآن کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچایا، اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، اگر اللہ کے دین کو نہیں اپنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کرے گا، ہاں بھئی آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ ذرا میدان میں، دنیا کے اندر تو تم نے اپنی من چاہی زندگی بسر کر لی، اور دنیا کے اندر تو تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور دنیا کے اندر تو اللہ پر ایمان نہ رکھا، نہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، نہ اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ ابھی آ جاؤ ذرا، میں دیکھتا ہوں تم کس حد تک سچے ہو۔ سچے کہاں، وہ تو ہے ہی جھوٹے، وہ تو ہے ہی جھوٹے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو، قل ان کو کہہ دو، آمنا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس کو بھی ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، وہ اللہ ہی کے احکامات ہیں، وہ اللہ ہی کے برحق پیغمبر ہیں۔ کسی ایک نبی کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے، اور کسی ایک کتاب کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے، ساری کی ساری کتابیں اللہ کی برحق ہیں، اور سارے کے سارے نبی اللہ کے برحق ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسی کے مطابق اسی کی سیرت پر چلتے ہیں، اسی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور اسی طرح دو کچھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور انبیاء باقی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک نبی کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی نعوذ باللہ اہل کتاب کی طرح کسی نبی کو جھٹلائیں اور کسی نبی کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، آنکھیں بند کر کے ان سارے کے سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، آنکھیں بند کر کے ان ساری کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان ساری کی ساری کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ حقیقت میں ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے نا، اس معاشرے میں کوئی 2% یا 3% جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے ہوں گے، باقی 97%، 99%، 98% لوگ ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہیں اللہ کا حکم جو ہے وہ ان کے مفاد کے آڑے آ رہا ہونا تو اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ عام سی بات، عام سا معمول بنتا چلا جا رہا ہے ہر ایک کا۔
اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مفاد کو قربان کر دو اللہ کے حکم کے لیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے جائے گا، بلندیوں پر لے جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین کو جو ہے وہ تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں ہوگا اس سے بالکل بھی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چاہے وہ جتنے بھی نیک عمل کر لے، آخرت اس کی خسارے والی ہے۔ آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے ایسے شخص کے لیے، کیسے شخص کے لیے؟ جو اللہ کے محبوب نبی کو نہیں مانتا، جو اللہ کے محبوب کلام کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ حقیقت میں اللہ کو نہ ماننا ہے، اللہ کے کلام کو نہ ماننا، اللہ کے محبوب کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں اللہ کو نہ ماننا ہے، نہ ماننا، کیونکہ اللہ ہی نے تو مبعوث فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ہی نے تو نازل کیے ہے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو۔ جب ان دونوں چیزوں کو نہیں مان رہا، گویا وہ اللہ کو نہیں مان رہا، پھر کون سا دین وہ تلاش کر رہا ہے، کون سے دین کے پیچھے وہ پھر رہا ہے؟ سب کچھ وہ اپنی من چاہی زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس کتاب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔